نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے اصحابہ اکرام فقہا اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے وہ انسان سمجھ جائے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ، اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے، آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے، آپ کے نصیب کا ستارہ چمکنے والا ہے، آپ کے گھر میں خوشحالی آنے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق، شوق اور تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہیں ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس انسان کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے یہ بھی سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنا محبوب بناتا ہے تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے،
اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے یہ پریشانیاں، دکھ اور درد کیوں اکثر لوگ دھوکہ اور مصیبت میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دکھ اور تکلیف مجھے کیوں آ گئے، یا اللہ رب العزت کی ذات مجھے تکلیفوں میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں، بلکہ جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں اللہ رب العزت کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مارا کیوں جاتا ہے، تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص تم کبھی بازار سے مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، کہیں سے کمزور اور ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے؟ اسی طرح سے میرے اللہ رب العزت نے بھی مجھے آزمایا تھا اور میں اللہ جل شانہ کی اس آزمائش پر پورا اترا اور اللہ رب العزت نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے یہ وہی صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، تم چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے۔ آپ کی اس بات پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو مجھے یہ درس دیا تھا۔ حضرت بلال کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا تھا جو انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے درس پر عمل کیا، ہر وقت باوضو رہا، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا تو پھر اسی وقت 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرتا۔ یہی وجہ ہے ہم چلتے زمین پر ہیں اور ہمارے پیدل چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اے انسان یاد رکھنا، آزمائشوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، آزمائش دیتا ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات آزمائش کے بعد آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آزمائش پر جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو اجر و ثواب بھی اسی حساب سے دیتے ہیں، اس کو اس کے صبر کا پھل بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھے نمبر پر تمہارے چہرے پر کبھی بھی رونق آنے لگے، سمجھ جاؤ جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اس کی تقدیر کے بند تالے کھلنے والے ہیں، اس کے گھر میں خوشحالی آنے والی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا محبوب بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور پروقار والا کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت
بدلنے والا ہے، اور ایسا انسان کبھی بھی کسی چیز کی خواہش کرے اور سوچے اللہ رب العزت اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا 5ویں نمبر پر اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی وہ خرچ تو کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5ویں نشانی یہ ہے جس انسان کے خرچ میں کمی واقع ہو اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے، اس انسان کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی حلال کی کمائی میں اللہ رب العزت ایسی برکت ڈال دیتے ہیں، وہ پیسہ لوگوں میں کیوں نہ بانٹے، پیسہ ختم نہیں ہوتا، وہ غریبوں میں پیسہ بانٹتا ہے لیکن دولت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے اوپر اپنی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں۔ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا جس انسان کے دل روشن ہونا شروع ہو جائے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت اللہ رب العزت سے ہی امید رکھتا ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے اللہ تعالی ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو یہ بندہ اللہ کا پیارا محبوب بن چکا ہے۔ پھر 7 آسمان کے سارے فرشتوں نے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اے لوگو فلاں انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لہٰذا تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک بھی نشانی نظر آنے لگ جائے تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بہت جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی پریشانیوں کا اپنے فضل و کرم سے خاتمہ فرمائے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔